ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جنوری کی 27 اور رجب کے 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ میں 76واں یوم جمہوریہ کی تقریبات انتہائی جوش و خروش اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منائی گئی. اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب لیہ ضلع کے پولو گراؤنڈ میں منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا ریٹائرڈ نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. اپنے خطاب میں ایل جی مشرا نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مناسبت پر مبارکباد دی. یو ٹی انتظامیہ کی حصولیابیوں اور یو ٹی میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایل جی موصوف نے لداخ میں 5 نئے اضلاع کی تشکیل، کاربن نیوٹرل کے حصول کے لیے جاری اقدامات اور تعلیم، صحت، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے میں جاری ترقی پر تفصیلی روشنی ڈالی. لیہ پولو گراؤنڈ میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں ہل کونسل لیہ کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن، ایل جی کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال، پرنسپل سیکرٹری سنجو کھیروار، 14ویں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہتیش بالا، ڈی جی پی لداخ ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال، ایگزیکٹو کونسلرز ایل ایچ ڈی سی لیہ، یو ٹی انتظامیہ کے سیکرٹریز، ڈپٹی کمشنر لیہ، ایس ایس پی لیہ، کونسلرز، ضلعی افسران اور عہدیداران اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھے. کرگل ضلع میں 76واں یوم جمہوریہ کی تقریبات انتہائی جوش و خروش اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منائی گئی. اس سلسلے میں کرگل ضلع میں مرکزی تقریب کھری سلطان چو سپورٹس اسٹیڈیم بیمتھنگ میں منعقد ہوئی، جہاں لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر منعقدہ شاندار مارچ پاسٹ میں لداخ پولیس، این سی سی اور پولیس بینڈ پارٹی کے علاوہ مختلف سرکاری و غیر سرکاری سکولوں کے 13 چاق و چوبند دستوں نے حصہ لیا. اس دوران ایک باری عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو کونسلر نے عوام کو 76ویں یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی. انہوں نے آئین کے معماروں اور وطن کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں کڑی جدوجہد کا مظاہرہ کرنے والے رہنماؤں اور شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے ملک کی حفاظت، سلامتی اور عظمت کی خاطر کٹھن حالات میں خدمات انجام دینے والے بہادر فوجیوں، نیم فوجی اور پولیس کے جوانوں اور سیکورٹی دستوں کی بھی پرزور الفاظ میں سراہنا کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا. اپنے خطاب میں موجودہ ہل کونسل کرگل کے حصولیابیوں اور ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے سی سی موصوف نے بتایا کہ موجودہ ہل کونسل ضلع میں تعمیر و ترقی کے عمل کو مزید تقویت دینے میں سرگرم ہے اور اس سلسلے میں کئی اہم نوعیت کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس دوران مختلف سکولوں اور کلچرل گروپس کی جانب سے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے. آخر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ دکھانے والے سرکاری و غیر سرکاری شخصیات کو انعامات سے نوازے گئے. اس طرح مارچ پاسٹ اور کلچرل پروگراموں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے گروپوں اور بچوں میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے. 76ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت پر ضلع ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن سانکو، سب ڈویژن زنسکار، سب ڈویژن شکر چکتن اور سب ڈویژن نوبرا کے علاوہ سب ڈویژن کھلسی، سب ڈویژن نیوما، ہل کونسل سیکریٹریٹ کرگل اور ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کرگل میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا. ادھر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اہتمام سے خمینی ٹاور میں قومی پرچم لہرایا.
شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت پر اتوار کو ضلع بھر میں مجالس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑا اجتماع جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامیہ اسکول اور جامع مسجد کرگل میں برگزار ہوا، جہاں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے امامت کے 7ویں ستارے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور ان کے مظلومانہ شہادت کو بیان کیے۔ اس دوران علماء کرام نے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے پر زور دیا۔ ساتھ ہی مسلسل خشک موسم کے خطرناک اثرات اور اس زمین میں آئندہ پیش آنے والے دنوں میں ممکنہ خشک سالی کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے حضور قلب کے ساتھ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرنے کی تاکید کی۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی شعبہ بسیج امام کی جانب سے موصولہ پریس نوٹ کے مطابق اتوار کو اشیاء خوردنی اور دیگر اہم ضروری ساز و سامان سے لدے گاڑیوں کو مٹائن دراس روانہ کر دیا، جہاں چند روز قبل آگ کی ایک افسوسناک واقعے میں ایک رہائشی مکان مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہوا تھا۔ پریس ریلیز کے مطابق بسیج امام نے روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موقع پر عملیات باب الحوائج کے عنوان سے ایک امدادی ٹیم دراس روانہ کیا گیا۔ امدادی اشیاء میں خوردنوش اور ملبوسات کے علاوہ گرمی کے انتظام یعنی جلانے کی لکڑی بھی شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق بسیج امام کے امدادی ٹیم دراس کے شعبہ IKMT سے مل کر دراس شعبے کے رضاکاروں کے تعاون سے امدادی ساز و سامان متاثرین میں تقسیم کیے۔ سخت سردی کے موسم میں بسیج امام کی جانب سے متاثرین کو فوری امداد دینے پر عوامی حلقوں میں بسیج امام کی زبردست پذیرائی ہو رہی ہے۔ یاد رہے چند روز قبل مٹائن دراس میں ایک رہائشی مکان کو آگ لگنے کے نتیجے میں 3 خاندانوں کے سرمائی سٹاک جس میں ساز و سامان، کھانے پینے اور لباس، مال مویشیوں کے چارے وغیرہ پوری طرح جل کر راکھ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ متاثرین میں حبیب اللہ، محمد شعیب اور احمد تینوں بھائی ایک ہی عمارت میں 3 کنبوں کی حیثیت سے رہتے تھے، لیکن تینوں خاندانوں کے ضروری ساز و سامان اور جمع پونجی آگ کی اس ہولناک واقعے میں راکھ میں تبدیل ہوئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی بسیج امام کے آرگنائزر محمد عبداللہ کے قیادت میں ایک سروے ٹیم مٹائن دراس میں جائے حادثہ پہنچے، جہاں انہوں نے حالات کا مکمل جائزہ لے کر ایک سروے رپورٹ بسیج امام کے جنرل سیکرٹری کے حوالے کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی معلوم ہے، آپ کے بسیج الامام کے آپ کے ممبر یہاں پہلے آئے تھے، انہوں نے موقع پر یہاں پر دیکھا حالات۔ تو آج بسیج الامام IKMT آفس کرگل سے آئے ہیں آپ لوگ ریلیف لے کر۔ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہے، آپ لوگوں نے موقع پر اس ٹائم بھی آئے اور ابھی یہ ریلیف لے کر آئے ہیں۔ ان 4 فیملیوں کو آپ لوگوں نے کافی مدد کیا، اس کے بارے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ IKMT دراس بسیج الامام آپ کے جو کرگل کے IKMT آفس سے مہربانی، آپ لوگوں نے جو بھی امداد کیا اس کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں کا سرپنچ محمد یاسین، باقی والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کارگل IKMT کی طرف سے بسیج امام اور ساتھ میں دراس IKMT ونگ دراس کی طرف سے ہم یہاں پہ مٹائن یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا چند دن پہلے، ایک مکان جو ہے وہ جو سامنے ہے وہ جل کر خاکستر ہوا تھا، اور ان میں کچھ فیملی ممبرز جو اس میں رہتے تھے، تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہے، باقی ان کے اموال کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو بہرحال ان کو وقتی تھوڑا ریلیف پہنچانے کے لیے یہاں پہ ہمارے بسیج امام کے والنٹیئر کچھ ضروری ان کو سامان لے کے، جن میں کچھ ملبوسات ہیں اور اس سخت سردی میں برف کے بیچ میں ان کو جلانے کی کچھ لکڑیاں ہیں، تھوڑا بہت راشن ہے، تو یہ لے کے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ IKMT کرگل، IKMT دراس ایسے حالات میں ہر وقت
آپ کی خدمت کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے حاضر ہیں. تو اس کو کم نہ سمجھیں. انشاءاللہ آگے بھی ایسے حالات میں ہماری کوششیں، ہماری مدد جاری رہے گی. تو باقی یہاں کے ان کے جو فیملی ممبرز یہاں کچھ موجود ہیں تو ان کو ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے، واقعات حادثات ہوتے ہیں تو باقی جان بچے لاکھوں پائے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جو ہے ان کے جو مکان کا جو نقصان پہنچا ہے ان کی بھرپائی پھر ہوگی. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ہمت سے اور حوصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. شکریہ. ترویں یوم جمہوریہ کے موقع پر لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے کرگل اور لیہ کے چیف ایگزیکٹو کونسلروں کی سفارشات کی بنیاد پر LG گولڈ میڈل اور ریاستی ایوارڈ دینے کا اعلان کیا. یہ ایوارڈ لداخ بھر میں مختلف تنظیموں اور افراد کی انتھک کوششوں، لگن اور مثالی شراکت کے اعتراف کے طور پر دیا جائے گا. سٹیٹ ایوارڈ یافتہ میں آن جہانی انسپکٹر چھوانگ نمگیال کو بہادری، ستقمو درجے ٹنڈپ کو فن ثقافت، الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل کو عوامی خدمات، رنچن یوڈل اور لیگزامو کو سپورٹس، لداخ ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ گروپ کو ماحولیاتی تحفظ اور ڈاکٹر کنچوک درجے کو درس و تدریس میں بے مثال خدمات انجام دینے پر دیا گیا. LG گولڈ میڈل حاصل کرنے والوں میں ضلع کرگل کے غلام حیدر کونسلر لنکرچے کو عوامی خدمات انجام دینے، رنچن یوڈل کو کھیل، زہرا بطول کو کھیل، محمد تقی خان نائب کو ادب، فن اور شاعری، محمد معراج مشتاق کو عوامی خدمات انجام دینے پر دیا گیا ہے. اسی طرح لیہ ضلع کے چھرنگ انگمو کو کھیل، غلام حیدر کو عوامی خدمات، لداخ ونٹر سپورٹس کلب کو کھیل، درجے رگزن کو ادب، فن اور دستکاری اور درجے رگزن کو پبلک سروس دینے کے عوض میں دیا گیا. ان افراد اور تنظیموں کو اپنے اپنے شعبوں میں غیر معمولی عزم، قیادت اور جذبے کا مظاہرہ دکھانے پر LG گولڈ میڈل دیا گیا ہے. لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور BRO کی طرف سے سڑک کے سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی. اس دوران گاڑی ڈرائیوروں سے اینٹی سکٹ چین لگانے کی تاکید کی گئی ہے. ادھر کرگل زنسکار سڑک پر بھی دو طرفہ ٹریفک کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملا صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا. اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -14.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. لیہ میں درجہ حرارت -11.7 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -22.4 جبکہ دراس میں 22.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق کانگریس نے کہا ہے کہ پنجاب کے امرتسر میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کا ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے لیے ریاست کی عام آدمی پارٹی کی حکومت ذمہ دار ہے. اس لیے پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کو ملک سے معافی مانگنی چاہیے. کانگریس کے خزانچی اجے مالکن اور پنجاب کے سابق وزیر سکھجندر سنگھ رنداوا نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ صرف امبیڈکر کے مجسمے کو توڑنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریے پر حملہ ہے. ریاست میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی اس واقعے کی ذمہ دار ہے. یہ حملہ صرف ایک مجسمے پر نہیں بلکہ بابا صاحب کے نظریے اور ہمارے آئین پر حملہ ہے. لبنانی وزیر اعظم نے 18 فروری تک جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ہے. نجیب میقاتی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ صدر جوزف اون اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بیری کے ساتھ ملک کے جنوب میں ہونے والی پیش رفت اور امریکی فریق سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے.
بیان کے مطابق ایگزیکٹو کمیٹی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ لبنانی حکومت کے درخواست پر امریکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد صہیونی حکومت کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے لبنانی شہریوں کی رہائی کے لیے مذاکرات بھی شروع کرے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔